السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بار میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی پیشکش لے کر آیا ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا نام ہے کرب و بلا، یا یوں کہہ دوں کہ شہادت امام حسین، یا پھر میں یوں کہہ دوں مظلوم امام حسین۔ آئیے جانتے ہیں امام حسین کی شہادت کے بارے میں، آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور کیوں ہوا تھا اور یہ کس نے کیا۔ سب سے پہلے امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ جانتے ہیں سب سے پہلے، اور یہ کب ہوا تھا۔ آج سے سن 61 ہجری میں، سمجھ لیے 14 صدیاں بیت گئیں، ٹھیک ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، بہت پیارے نواسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی پرورش بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کری ہے۔ یہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں امام حسین، یہ چھوٹے تھے، امام حسن بڑے ہیں۔ امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے جان ہیں، لخت و جگر ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، کہتے ہیں صاحبزادے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کس نے کیا اور کب ہوئے۔ آج سے سن 61 ہجری میں کرب و بلا کوفہ کے اندر ہے، ایک جگہ ہے، اس کو نہر فراق بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو یوں کہہ دوں مقتل بھی بولا جاتا ہے، اور عرش معلیٰ بھی بولا جاتا ہے اس جگہ کو۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے اندر، جمعہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کس لیے کرا آخر، اور کس نے کرا اور کیوں کرا، یہ سوال رہتے ہیں ہمیشہ۔ بہت عام طور پر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کو شہید کیوں کرا، آخر وہ گئے کیوں تھے، اگر وہ واقعے میں آل رسول تھے تو کتنی ہمت کیوں ہوئی ان لوگوں کی۔ شہید کرنے والوں کو کیا رسول اللہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ یہ سوال بہت ایک عام بن گئے، اور عام کے ایک اسٹڈی میں بیان ہونے لگے، آج کثرت سے اس کو معاملے کو نکالنے لگے ہر طرف۔ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، سب کو بتائے امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، لکھت میں ہے، اور لوگ دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی دماغ کو اتنا چلا دیتے ہیں، کہتے ہیں فطور شیطان، پھر بھی کہتے ہیں کیوں ہوا بھائی، اگر گئے کیوں تھے، جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سوال تو یہی ہے، کیوں گئے تھے، سوال یہ نہیں ہے گئے تو گئے لیکن ظلم کیوں ہوا، یہ سوال نہیں ہوتا۔ یہ سوال ضرور ہوتا ہے گئے کیوں تھے۔ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کا نام، اللہ کے دین کو، مطلب کہ اپنے پیغمبریت کو آگے پہنچایا ہے، قرآن شریف کو آگے پہنچایا ہے، لوگوں تک باتیں پہنچائی ہیں، اسلام کی حق بات پہنچائی ہے، اور وہ بات ان کے نواسے نے شروع کری، امام حسین علیہ السلام، اور خود نہیں گئے، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں۔ ان کو انوائٹ کرا گیا، باقاعدہ بلایا گیا، اور کیسے بلایا گیا؟ خطوں کے ذریعے۔ پہلے تو موبائل ہوا نہیں کرتے تھے، فیکس، ای میل، کوئی ایسی سویدھا نہیں تھی جس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو انسٹنٹ خبر پہنچ سکے۔ باقی غیبی علوم کے ماہر تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو ندا آجے کرتی تھی اللہ کی، فرشتوں کی، اللہ کی طرف سے، تو ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ریکویسٹیں بھیجیں اپنے خطوں کے ذریعے۔ کئی دنوں میں جا کے خط پہنچتے تھے، ایک دن میں نہیں آگے پہنچتے تھے خط کی آج بھیجا آج ہی پہنچ گیا۔ شام سے، کوفہ سے اور مدینہ تک کا سفر 3 دن کا ہے، وہ بھی گھوڑوں سے، 3 یا 4 دن، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اگر آدمی روک کے جائے، اور گرمی کی ماحول ہوتا ہے وہاں پر۔ تو آپ یہ سوچیے انہوں نے کتنی دفعہ امام حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ تو امام حسین علیہ السلام خود نہیں گئے، پہلے اپنے بھائی، اپنے چچا، ان کا نام عقیل، عقیل کے بیٹے جناب مسلم کو پہلے وہاں بھیجا۔ انہوں نے وہاں کا پتہ لگایا، انہوں نے کہا عقیل بن مسلم مجھے پوری خبر دینا، آخر کیا ہے وہاں، میرا آنا وہاں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو جناب مسلم بن عقیل سب سے پہلے کوفہ گئے، وہاں لوگوں تک پیغام عام کرا، لوگوں ان سے راضی تھے کہ ہم آپ کے دست پہ ہاتھ رکھ کے
امام حسین پہ ایمان لاتے ہیں اور ان سے بیعت لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہاں کا بہت بڑا حاکم تھا اس ملک کا, اور جو اس کا اسٹیٹ کا وزیر تھا, جو سی ایم تھا, وہ تھا زیاد ابن مروان. تو اس کے ظلم ستم اتنے تھے کہ اسلام کا تختہ ہی پلٹ رہا تھا. نمازوں کی غلطیاں اس سے بڑھتی جا رہی تھیں, نمازوں کو وقت پڑھتا جا رہا تھا, ظلم عام کر رہا تھا, زنا عام کر رہا تھا, ہر برے کاموں کو عام دے رہا تھا, بیاج سود جتنے برے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کاموں کو انجام دے رہا تھا. لوگ جانتے تھے غلط ہے, پھر بھی لوگوں نے اس کو سپورٹ کہیں نہ کہیں کیا. یہ بات ایک موضوع الگ ہوتا ہے. امام حسین کو بلایا یوں تاکہ امام حسین ان کی اصلاح کر سکیں, ان کو اس چیز سے دور کریں جو چیز غلط ہے. انہوں نے خط و خاوت لکھے, جب جا کے مسلم بن عقیل وہاں کربلا کوفہ گئے. کوفہ ایک جیسے دلی ہے ایسی ایک کوفہ ہے, ٹھیک ہے. کوفہ جیسے عراق جیسے دلی ہے, دلی میں ایک نئی دلی ہے, پرانی دلی ہے. جیسے پاکستان ہے, پاکستان میں لاہور ہے, کراچی ہے, ایسی ہی کوفہ ایسی ہی آپ کو کوفہ ہے, ایسی اس میں کوفہ کے اندر کربلا عراق میں کربلا ہے, اور دوسرا ہمارا کوفہ ہے. کوفہ ایک جگہ کا نام ہے, اور جہاں پہ باقاعدہ اسٹیٹ بسا ہوا ہے, شہر بسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا. خط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم کو, جو عقیل کے شہزادے تھے, امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بیٹے تھے, وہاں گئے. انہوں نے دست مبارک بیعت لی. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس خط دوبارہ پہنچا. کس لیے پہنچا؟ مسلم بن عقیل, جہاں پہ مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط یہ لکھا کہ آقا سب کچھ نارمل ہے, لوگ واقعی میں آپ کی سے بیعت لینا چاہتے ہیں, آپ کے نانا پہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں, ان کو صحیح دین سکھائیے, آپ پورا گھرانہ لے کر آپ آ جائیے. تو بس یہ وجہ ہوئی. تو امام حسین اپنا پورا قافلہ لے کر اپنے 72 لوگوں کے ساتھ, اپنے اصحابی فرینڈ 72 کے ساتھ 72, یاد رکھیے گا 72 کو سفر شروع کرا. آج کیلنڈر میں سفر کے مہینے کے نام سے موجود ہے ہر کیلنڈر میں. اپنا پورا قافلہ لیا, اپنے 20 بچوں کو لیا, اپنے بیٹیوں کو لیا, اپنے لڑکوں کو لیا, اور وہاں سے نکل گئے. بہرحال انہوں نے 2 چیزیں چھوڑ دیں. 2 اپنے ایک جناب کہتے ہیں ان کا نام میں جو فاطمہ سغرا کہا جاتا ہے, ایک ام کلثوم شاید ایسی نام لیا تھا. 2 لیڈیز کو چھوڑا, ایک اپنی چھوٹی شہزادی کو اور اپنی بہن کو. ایک بہن تھی امام حسین علیہ السلام کی, 2 تھیں, جناب زینب سلام علیہ, اور دوسری شاید ام کلثوم, ایسی کچھ نام تھا ان کا. تو انہوں نے ام کلثوم کو وہاں پہ چھوڑ دیا, کیا کہتے ہیں, مدینہ میں, تاکہ وہ ان کی جناب فاطمہ سغرا جو تھی وہ مدینہ میں موجود تھی, کیونکہ امام حسین علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ مدینہ سے کربلا نہیں لے کے آئے. اس کی وجہ تھی کیونکہ جناب فاطمہ جو سغرا تھیں امام حسین علیہ السلام کی شہزادی, وہ بالکل امام حسین علیہ السلام کی والدہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی ہم شکل تھیں, شبیہ تھیں, بالکل ہم شکل مطلب سیم ٹو سیم, بالکل با اخلاق کہا جائے. با اخلاق میں نے نہیں دیکھا, لیکن سنا ہے کہ ہم شکل تھیں. بہرحال ایک مسئلہ الگ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے بے پردہ نہ ہوں. ان کو پتہ تھا کربلا کا واقعہ عام ہے, جو بچپن سے ان کو بتا رکھا تھا, رسول اللہ کو پتہ تھی, تو ایک عام واقعہ ان کے لیے ایک عام تھا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ اسلام کی خاطر ایک جنگ ہوگی, ان کو اس میں ان کو خود نہیں لڑنا, ظالم لوگ ان پہ وار کریں گے. اس کا جواب بھی انہوں نے بڑا ادب و احترام سے, نرمی کے ساتھ دیا. جو اسلام کے رسول اللہ نے طریقہ بتایا, انہوں نے اسی کو عمل کرا. اچھا, یہ رہا سوال کہ وہ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. اتنے میں جناب مسلم بن عقیل جو تھے, ان سے لوگوں نے دغا کرنی شروع کر دی. خط پہنچ چکا. اب جب خط پہنچ گیا 3 دن بعد, اس کے کہتے ہیں بتایا جاتا کچھ ٹائم بعد ہی مسلم بن عقیل کو لوگوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا, اپنی بات سے پلٹنے لگ گئے. اس کی وجہ تھی کہ زیاد ابن مروان وہاں کا چیف منسٹر تھا کوفہ کا. اس نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم لوگ مسلم بن عقیل کے دست پہ, ہاتھ پہ بیعت لوگے تو تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا, اور تم اگر مسلم بن عقیل کو پکڑوانے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہیں بھرپور انعام دیا جائے گا. 2 باتیں رکھی گئیں. لوگوں نے کہا جان دینے سے بہتر ہے مال کما لیا جائے. لوگ اس چکر میں لالچی ہو گئے, اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے پوری طرح سے, اور وہ لوگ منافقوں کی لسٹ میں شمار ہو گئے, کیونکہ امام حسین سے غداری کری. پہلے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے ہی ٹھکرا دیا. آخر بہرحال یہ نتیجہ نکلا کہ امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کے کوفہ تک پہنچ گئے.
اس کے بارڈر تک پہنچ گئے. جیسے دلی میں انٹر ہوتا ہے تو ایک بارڈر ہوتا ہے, بارڈر دروازہ ہوتا ہے, دروازے تک پہنچ گئے, ایک ہی راستہ تھا. پہنچ گئے تو زیاد ابن مروان خبر پہنچی اپنے رقیبوں کے ذریعے. اس نے پورا فوجی لے کر, کہتے ہیں پورے اپنے پیادوں کو لے کر, اپنی پوری فوج کو لے کر کوفہ کے در پہ کھڑا ہو گیا. بہت بڑا در تھا, چاروں طرف باؤنڈری تھی, جیسے ایک لال قلعہ ہے ایک دروازہ ہے, ایسی کوفہ ایک اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے حسین ابن علی, مطلب ابن علی کا مطلب ہے علی کے بیٹے حسین, مولا علی کے بیٹے حسین, امام حسین, کہ تم واپس چلے جاؤ, تمہارے لیے یہی صحیح ہے, اور تم یہاں پہ مت آؤ, کیونکہ یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اندر آنے نہ دیا جائے. تم یہاں سے اپنا رخ پلٹ لو ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو امام حسین کو غیبی ندا آئی تھی اور آ رہی تھی, اور اللہ کے ولی تھے وہ امام حسین علیہ السلام, رسول اللہ کے نواسے, بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے لخت جگر, اور مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے, چھوٹے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے, اللہ کی ندا آ رہی ہے ان کے پاس, اور جو بھی جیسی بھی آتی تھی اللہ جانتا ہے. تو اس ندا کے فالو کرا انہوں نے, اور کہا یوں جاتا ہے جب ندا آئی تو امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا ذوالجنا. ذوالجنا اپنا رخ موڑ لیا, جیسے کہتے ہیں نا کوئی گاڑی آٹومیٹک مڑ جاتی ہے, رخ خود اس کا مڑ گیا کہ آقا وہ پہچان لیا کرتا تھا میرے آقا کیا چاہ رہا ہے. اس رخ کو اس نے پلٹا, اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنا پورا قافلہ لے کے چلے گئے. ان کو جہاں اللہ کا حکم تھا اس سائڈ پہ, اس دشا پہ وہ نکل گئے. جب اس دشا پہ پہنچے تو ایک جگہ آئی جس کو بولتے ہیں مقتل. جب ان کا گھوڑا چل رہا تھا تو ایک جگہ پہ آ کے ان کا گھوڑا وہاں پہ رک گیا, پورا قافلہ رک گیا. کہ امام حسین آگے تھے, اس کے کنگ تھے, بادشاہ تھے, ان کے سپہ سالار تھے, سب کچھ تھے, مطلب سپہ سالار نہیں سب کچھ تھے, ٹھیک ہے. تو رک گیا تو تمام قافلہ وہیں اسٹاپ ہو گیا کہ امام حسین نے گھوڑا روک لیا. لوگوں کو نہیں معلوم کہ گھوڑا رک گیا ہے یا روک لیا, خیر اللہ کا حکم آیا, ذوالجنا رک گیا. تو امام حسین بھی کہ اللہ کا شاید یہی حکم ہے, غیبی ندا بھی آ گئی کہ حسین یہی وہ جگہ ہے, مقتل یہی ہے, بتائے روایتوں میں کیا جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں یا پھر نہج البلاغہ میں, اور شیعہ سنی اور عدالت کیس میں, بہت کتابوں میں, روایتوں میں, کرب و بلا کے نام سے بھی بہت کتابیں ہیں. جواد النقوی میں بھی بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں. خیر 14 معصومین اہل بیت علیہ السلام کے نام سے بھی ایک رسالہ, ایک بکلیٹ آئی ہوئی ہے, اس میں بھی بہت شدید طریقے سے بیان موجود ہے. تو امام حسین علیہ السلام وہیں رک گئے, گھوڑے سے اترے, اپنے بھائی عباس کو بلایا. ان کے جو ہے سوتیلے بھائی تھے, ان کی ماں جو تھیں, میں ان کا ماں کا نام بھول رہا ہوں, جناب عباس علیہ السلام کی مولا عباس ہیں, جن کے ہاتھ میں علم تھا کہا جاتا ہے, اور اس کے علمبردار تھے کرب و بلا میں. تو انہوں نے اپنے بھائی کو عباس کو بلایا کہ عباس یہیں خیمے لگا لو, اور جو بھی جتنے لوگ ہیں پانی وانی سب اکٹھا کر لو, کھانے پینے کا انتظام کرو, پورا قافلہ یہیں آرام فرمائے گا, یہیں ہماری جگہ, یہیں آگے ہمیں نہیں بڑھنا. خیر وہ یہیں رک گئے. اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یزید کو خبر پہنچی کہ امام حسین ایک جگہ پہ اسٹاپ ہو گئے, مطلب کرب و بلا ایک جگہ ہے نہر پہ کے پاس, انہوں نے جگہ قافلہ روک دیا. تو بہرحال یزید کو یہ خبر پہنچی, کس کے ذریعے, زیاد ابن مروان کے ذریعے. زیاد ابن مروان کو یہ حکم آیا, یزید کا حکم آیا کہ حسین کا قافلہ نہر کے پاس سے ہٹاؤ اور ایسی جگہ پہ کرواؤ جہاں پہ پانی کا کوئی سہارا نہ بنے, اور ایسی جگہ جہاں ریت ہو. صرف پہلی بات یہ, اس جگہ پہ ریت ہی زیادہ ہے, شاکہاری کو بہت کم ہے. خیر لیکن امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایسی جگہ اسٹاپ ہوا تھا جہاں پہ نہر ہے, پانی ہے. تو امام حسین علیہ السلام اپنا پورا قافلہ لے کر وہیں رکے تھے. تو زیاد ابن مروان اپنے پوری فوج کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنا قافلہ یہاں سے ہٹا لیجئے, یہ یزید کا حکم ہے, یزید ابن معاویہ کا حکم آیا ہے, آپ اپنے جو قافلہ ہے یہاں سے ہٹائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم, اللہ حکم. اپنا قافلہ لیا اور عباس سے کہا عباس خیمے ہٹاؤ. مولا عباس علیہ السلام نے خیمے کو ہٹایا, علمبردار تھے, انہوں نے خیموں کو ریموو کرا, ہٹایا, اور نہر کے دوسری سائڈ جہاں پہ ریت ہی ریت, گرمی تو خیر جون جولائی میں کتنی پڑتی ہے, وہ گرمی کا موسم ہے, گرمی کا, اور وہاں پہ ٹھنڈ نہیں ہوتی عراق میں. خیر میں بتا دوں آج اس بات کو, بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں عراق میں شاید ٹھنڈ ہوگی اس ٹائم, نہیں, گرمی کے دن تھے. وہ واقعہ میں بھولا نہیں ہوں جو میں پڑھا تھا, منتھلی جو دیکھا جائے حساب
محرم الحرام تھی اور گرمی کے دن تھے. زیادہ تر میں نے اپنے جو محرم بنا ہے وہ سردیوں میں ہی بنا ہے. گرمی میں بہت کم ہی بنا پایا ہوں, لیکن وہ وقت گرمیوں کا تھا, اور ویسے بھی وہاں پہ گرمی سردیوں میں بھی ایسی رہتی ہے جیسے گرم میں ہوتی ہے. اور ریت میں آپ کو پتہ ہے دوپہر کے ٹائم کیا حال ہوتا ہے, آپ مکان میں نہیں بیٹھ سکتے پنکھے کے نیچے, تو ریت تو بہت دور کی چیز ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے تو خیر پانی اکٹھا تھا, سب کچھ تھا. جو یزید ابن مروان کے گھوڑے تھے اور سب لوگ ان کے ساتھ آئے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہنے کے لیے آپ اپنے جو وہ ہے آپ کا خیمہ ہٹا لیجئے. تو امام حسین علیہ السلام کا ایک تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو پہلے پوچھتے ہیں کیا لیں گے آپ. انہوں نے وہی انداز اپنایا, اپنے نانا کا دین تھا ان کے پاس, اس کو ہی پھیلانے آئے تھے, تو اس سے کیسے دور ہو سکتے تھے. تو انہوں نے یزید ابن مروان اور اس کے ساتھیوں کو پانی کا انوائٹ کرا کہ ہمارے پاس یہ پانی آپ لے لیجیے. انہوں نے کہا تمہارے پاس ختم ہو جائے گا, تم کیا پیو گے؟ کہ نہ اللہ میں اور دے گا, ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کسی کا پانی چھین سکیں, ہمارے پاس جو ہے اپنے گھوڑوں کو بھی دل کھلا دو, خود بھی کھا لو, اور ہمارے پاس جو ہے اللہ کا حکم ہے. یہاں تک کہ ان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں بچا نہ کھانے کو نہ پینے کو. پھر بھی ان لوگوں کو رحم نہیں آیا, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنا کھانا تو ہمیں دے دیا, اب بیچارے کیا کریں گے, کیا جمع. پھر بھی ان کو رحم نہیں آیا. پھر بھی انہوں نے یہ سوچا, امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یار اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, اور ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, میں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی ندا تھی کہ یہ سب ہونا ہے, اور یہ انجام سے جو کہتے ہیں ایک واقعہ انجام ہونا تھا کرب و بلا کا, سب معلوم تھا ان کو, خیر ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا, اس کو فالو کر رہے تھے. امام تھے, اور امام ایک رسول سے, رسالت سے بھی بڑا ہوتا ہے امام. انہوں نے اس چیز کو فالو کرا. پھر اس نے جیسے حکم پاس کرا اپنا, انہوں نے جو قافلہ کئی اور دوسری سائڈ پہ لگایا. پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی رات آئی, مطلب 10 کا شب لگی, تو اپنے صحابیوں کو امام حسین علیہ السلام نے ایک جٹ کرا اور بتایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ تمہیں شہید کرنے نہیں آئے, یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. میں تمہیں اب بھی کہتا ہوں تم واپس لوٹ جاؤ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تم اگر جنگ نہیں لڑو گے, جب بھی میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, تم یہاں تک آئے ہو, میرا ساتھ دیا ہے, پھر بھی میں کہتا ہوں فاطمہ کا لال ہوں, اپنے نبی کا نواسا ہوں, مولا علی شیر خدا کا فرزند ہوں. بے فکر ہو جاؤ, جنت تم سے دور نہیں ہے. تم یہاں سے چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے نا, جب بھی تم سیدھے جنت میں جاؤ. تم نے میرا جو ساتھ دیا اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. میں تمہیں اپنا چراغ بجھا دیتا ہوں. اپنے ہاتھ سے چراغ بجھا دیا انہوں نے. جب چراغ اپنے ہاتھ سے بجھا دیا, ہٹ گئے. انہوں نے سوچا شاید اب چلے جائیں, ان کو پتا تھا نہیں جائیں گے. پھر بھی انہوں نے کوشش کری کہ میں اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑوں گا, یہ میرے خون کے پیاسے, میرے نانا کے دشمن ہے, تو میرے ہی خون کے پیاسے, میرے ہی خون کے پیاسے. تو اس وجہ سے جب امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ جب لاء کو روشن کرا تو دیکھا جیسے تھے ویسے تھے. اور ایک واقعہ سنا یہ بھی جاتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے, کچھ لوگوں نے امام حسین کے صحابیوں نے اپنی تلواریں گردن پہ رکھ رکھی تھیں کہ آقا آپ کہیں تو ابھی اپنی جان دے دیں, ہم دور ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم نے آپ کا ساتھ دیا, بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ 72 ایسے ہیں شاید ہی کسی کو مل جائیں. خیر ایک موضوع اس میں ہی ہے. اس کے بعد 10 محرم الحرام کا یہ واقعہ پیش آتا ہے. شب عاشور کا دن ہوتا ہے. دھیرے دھیرے ان کے اصحابوں کو شہید ہوتے رہتے ہیں, آہستہ 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 لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ جو ان کے بیٹے تھے علی اکبر, یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے ان کے جناب شہزادے جناب علی اکبر جو تھے کہتے ہیں شبیہ رسول تھے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ہم شکل تھے. ان کو بھیجا گیا, وہ شہید ہو گئے. اور یہ کہا ہے وہ 16 سال کی عمر تھی ان کی, بہت خوبصورت, 18 سے 19 فٹ کی ان کی ہائٹ تھی, اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 22.5 فٹ کی ان کی ہائٹ تھی, اور بہت خوبصورت لئیم شئیم. ایک واقعہ ان کا یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک یہودی نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, زیارت کری, تو زیارت میں دیکھا کہ کوئی بزرگ شخص آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, اور بہت خوبصورت چہرہ ہے. جب وہ ان کے پاس آئے, خواب میں آئے, تو وہ حیران ہو گئے, اور وہ اٹھے, یہودی تھا, اٹھا وہ یہودی, اور کہ نہیں یہ کیا واقعہ آخر. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا وہ شخص, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا بتاؤ کیا واقعہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے جو جد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے.
تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ویٹ کرو. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادی علی اکبر کو سامنے بلایا, اور کہا جاتا ہے جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے جب وہ باہر نکلتے تھے تو سب ان کو دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے. جیسے جناب یوسف کا قرآن شریف میں واقعہ ہے, وہ کہا جاتا ہے جناب یوسف علیہ السلام بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے جناب علی اکبر تھے باہر. تو جہاں بھی علی اکبر علیہ السلام کو جب بلایا گیا سامنے تو نقاب پہ رہتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا حکم تھا آپ نقاب میں رہیے, تو آپ کا حسن اتنا ہے کہ بغیر چہرہ آپ ڈھکے آپ رہ نہیں پاؤ گے, اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ, اتنا حسن تھا, خود بتایا جاتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے. جیسے انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا حضرت علی اکبر نے, تو جو سامنے بیٹھے جو یہودی تھے, بزرگ تھے خیر, انہوں نے فوراً دیکھ کے اٹھے, اپنی جگہ کو انہوں نے چھوڑا, اور دیکھ کے انہوں نے حیرت کری کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں بہت حیرت میں ہوں کہ میں نے خواب میں جس شخص کو دیکھا ہے وہ ہو بہو میری سامنے آج موجود ہے. بلکہ وہ شخص تھوڑے بزرگ تھے, جو آپ کے نبی تھے وہ بزرگ تھے لگتا ہے مجھے, لیکن جو سامنے ہیں وہ جوان ہیں. تو مطلب یہ روایتوں میں ہمارا قصہ ملتا ہے. خیر, تو امام حضرت علی اکبر کو کربلا میں 16 سال کی عمر تھی, 22.5 فٹ کا تقریباً ایک انومان لگایا تھا ہائٹ تھی, تو ان کو وہاں شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 6 مہینے کے بچہ تھا جناب علی اصغر, جو ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کا بھی بہت دردناک واقعہ پیش آیا کربلا کے اندر, ایک اپنی آپ میں واقعی ہسٹری بتاتا ہے. اور اس کے بعد خود ان کے صحابی حبیب ابن مظاہر اور بھی تھے, ایک کا سوار ابن عمیر کر کے تھے, اور مطلب 72 کے 72 شہید ہو گئے. امام حسین نے جتنے بھی شہید ہوتے گئے ان کا لاشیں اٹھاتے گئے, الگ رکھتے گئے, اٹھاتے گئے, الگ رکھتے گئے. امام حسین کی کمر میں درد ہو گیا. جب ان کے بھائی عباس کا وقت آیا تو ان کی آنکھوں میں تیر تھا, انہوں نے جناب مولا عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا اور خون نکالا. خیر, جناب عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کو شہید کر دیا گیا, کیونکہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہا یہ جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ کم سے کم یہ واقعہ 12 ساڑھے 12 بجے کا ہوگا, 1:45 بجے کا خیر واقعہ پیش آتا ہے. یہ امام مولا عباس جب کربلا میں بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے, اور جب وہ لینے گئے کہ امام حسین کا حکم تھا کہ آپ کو تلوار نہیں اٹھانی, اگر وہ تلوار اٹھا لیتے, بہت بہادر تھے, پوری جنگ ایک ہو جاتی. 3 لوگ ایسے تھے کربلا میں جن کے تلوار اٹھانے سے کہتے ایک ساتھ اگر لڑتے تو پوری جنگ ان کے ہاتھ میں ہوتی. پہلے کا نام ہے جناب علی زین العابدین علیہ السلام, امام حسین کے صاحبزادے. دوسرے صاحبزادے کا نام ہے جناب علی اکبر, اور تیسرے مولا عباس. ایک بھائی ہیں, 2 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کا نام ہے علی زین العابدین, چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی اکبر, اور تیسرے تھے علی اصغر. علی اصغر 6 ماہ کے تھے, شہید ہو گئے. علی اکبر بھی شہید ہو گئے. امام علی زین العابدین بچے, اور ایک ان کے بھائی تھے. اگر یہ تینوں ایک ساتھ تلوار اٹھاتے پوری جنگ جیت جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. مولا عباس جو تھے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, اگر چاہتے تو اٹھا سکتے تھے, خیر انہوں نے نہیں اٹھائی. امام حسین علیہ السلام کا حکم نہیں تھا کہ آپ صبر کریں. کربلا میں پانی لینے کے لیے گئے, تو وہاں پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں سے واپس نہ آ سکے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا کہ کیا ہوا, کیونکہ ان کو شہید بھی اس انداز سے کرا گیا تھا. ان کے پہلے بازو کاٹے گئے تھے, پانی لینے گئے تھے, پھر دوسرا بازو, پھر ان کے جو ہے سر پہ نیزہ مارا تھا پیچھے کی سائڈ, جس سے ان کا جو ہے بھیجا باہر آ گیا تھا. کہا جاتا خون ہو گئے تھے, اور آنکھوں پہ تیر ان کے لگا تھا, ہاتھ نہیں تھے, تیر کیسے نکال سکتے تھے. تو امام حسین آئے, امام حسین نے ان کی آنکھوں سے تیر نکالا اور ان کو کہا کہ آپ مجھے آج بھائی کہیے, کیونکہ وہ آقا کہتے تھے اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پہلی بار اپنا بھائی کہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ان کو وہیں تدفین, ان کی روایتوں کے مطابق کہ میں پانی نہیں لے آ سکتا, میں بہت شرمسار ہوں, تو مجھے یہیں تدفین کر دیا گیا تھا. تو خیر وہ ان کو وہیں ان کی تدفین کر دیا گیا مولا عباس کو. ایسی 72 لاشیں اٹھائے, اور اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر زین سے زمین پر امام حسین آ گئے, اور ان کو کہا جاتا ہے پتنی امام حسین کو جو جنازہ تھا, کہا یہ جاتا ہے روایتوں میں ملتا, بہت دردناک ہے. ان کے بھائی کو امام حسن کے جنازے پہ تیر تھے, امام حسین کا جو جنازہ تھا باڈی وہ تیروں پہ تھا. یہ حساب لگا لیجیے. امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے, مولا علی کے بڑے بیٹے تھے. جب ان کو گھر سے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو جنازے پہ تیر مارے جا رہے تھے, جنازے پہ تیر مارے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا. جب امام حسین زین, مطلب جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں, سواری کرتے ہیں, اس میں امام حسین کو خوب تیر, مطلب کہتے ہیں اتنے تیر مارے گئے کہ چھلنی کر دیا اس جسم کو. تو امام حسین جب
زین کہتے ہیں آسمان کی چھت، نوک، اس سے زمین پہ جیسے آئے تو زمین پہ آئے تو ان کا نہ ہاتھ زمین پہ جا سکتا تھا نہ سر، ان کا جو جسم تھا وہ تیروں پہ تھا، اور پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں جھکے ہوئے تھے اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. کہتے ہیں غیبی ندا آئی کہ حسین تلوار نیچے رکھ لیجئے، تمہارا جو ہے کیا کہتے ہیں تمہارا امتحان پورا ہوا، تم اس میں پاس ہوئے. یہ غیبی ندا اللہ کے ولی تھے، ان کو آئی. آج چھوٹے موٹے شیطان کو بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کو کیوں نہیں آئے گی؟ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو غیبی ندا آئی، انہوں نے تلوار اپنی معیار سے نیچے رکھ لی. اب جو ایک خونی ملاؤن تھا، کہا جاتا ہے خونی ملاؤن، اس نے کہا کہ میں سر لے کر آگے بڑھو، امام حسین کو سر تن سے جدا کرو. یزید کا حکم ہے جو جتنی شدید شدتوں سے حسین کو سر کو ختم کرے گا، کاٹ کے لائے گا، تو یزید اس کو بادشاہت کہتے ہیں، حکومت دے دے گا، مطلب اس کو مالا مال کر دے گا. تو خونی ملاؤن یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے سامنے آگے بڑھا وہ، جیسے وہ آگے بڑھا تو فوراً سٹاپ ہو گیا. اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ شمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہہ رہا ہے جب میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے کسی بزرگ کا چہرہ نظر آتا ہے، کہ کہتا ہے کیا میرے نواسے نے کیا خطا کری، کیوں آ رہا ہے مارنے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ تو میں ڈر جاتا ہوں، اتنا خوف ہوتا ہے چہرے پہ. کہہ رہے میں کئی بار ہو چکا، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کام. تو اس پہ شمر کہتا ہے ملاؤن، اللہ اس پہ لعنت کرے، کہ یہ کام کسی کے بس کا نہیں، صرف میرے بس کا. یہ شمر کے واقعات ہیں، روایتوں میں ملتا ہے. تو شمر نے اس کام کو انجام دیا، اور خود بتاتا ہے، خود راوی ہے شمر اس بات کا، جب امام حسین علیہ السلام کو وہ گردن سے نہر یہاں سے کہتے ہیں زنگ لگا ہوا تھا چھرے پہ، یہ روایت میں ملتا ہے. اس کو کہا بھی گیا تھا کہ اتنے شدید سے کاٹنا کہ آسانی سے نہ گلا کاٹے، کیونکہ ایک تو گلا سوکھا، اوپر سے زنگ لگی بھی. کہتے ہیں اس طرح سے کہ وہ اس کو اس طرح کر دیا تھا، اس نے تلوار کو کہہ دو، چھری کو کہہ دو، نیزوں کو کہہ لو، جو بھی ہے، اس سے امام حسین کو سر کو تن سے جدا کرایا کہ وہ پوری طرح سے آسانی سے کٹ نہیں سکتی تھی. جب ہم ذبح کرتے ہیں کسی بکرے کو تو ہم پہلے سے اس کی دھار تیز کر لیتے ہیں، یا ہم بکرے کو پانی پلا دیتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، خیر، کیونکہ ان کو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ مقتل میں ایسا واقعہ پیش آنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جب کہتے ہیں سجدے میں تھے اور تسبیح خدا کر رہے تھے، اس وقت بھی تسبیح خدا کر رہے تھے، تو جو شمر تھا جیسے ہی قریب آیا، اس نے پہلے دیکھا کہ حسین جو ہے شاید بددعا دے رہا ہے. تو دیکھا حسین بددعا نہیں دے رہا ہے، وہ تسبیح خدا کر رہے ہیں، اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے. پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اور پھر خود بتاتا ہے شمر، اس کا راوی ہے، کہتے ہیں حسین بڑا صابر تھا. جب میں حسین کا سر شہید کر رہا تھا تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اور کہتا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. کہہ رہا میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا. وہ خود افسوس کر رہا تھا کہ میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اس نے سر کو تن سے جدا کرا، اس نے ایک نیزہ ہوتا ہے تلوار ٹائپ، اس میں امام حسین کا سر رکھا. اور ایک روایتوں میں یہ ملتا ہے جب امام حسین کا سر شہید کر دیا تو روایتوں میں ملتا ہے خیر کہ امام حسین کی زلفیں بڑی تھیں، آنکھیں بڑی تھیں، ماتھا چوڑا تھا، ناک کھڑی تھی، بہت خوبصورت ان کے دندان مبارک تھے. اور کہتے ہیں شہادت کے بعد ان کا جو سر تن سے جدا ہوا تو ان کے زبان سے کلمہ الہی جب بھی جاری تھا، مطلب شہید ہو کر بھی کلمہ الہی جب بھی جاری تھا. بہت بڑا معجزہ واقعہ ہے کہ ان کے جو سر کربلا سے شام تک سور تھا لے کے گئے، تو جب بھی کلمہ الہی ان کے جاری تھا، اور ان کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ یہاں سے نکل رہا تھا آسمان کو چھو رہا تھا، اور فرشتے اس نور پہ درود السلام پڑھ رہے تھے. اور کہا جاتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا جا رہا تھا تو ان کی ماں فاطمہ، سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے والد گرامی مولا علی، روایتوں میں نہیں ملتا خیر، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے وقت بھی موجود تھے، شہادت کے بعد ہی موجود تھے، شہادت ہو رہی تھی جب بھی موجود تھے. یہ صاف روایتوں میں بھی ہے، اور حقیقت جو اس کے راوی خود ان کے صاحبزادے امام علی زین العابدین جو کربلا میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا بیمار ہونے کی وجہ سے، وہ خود راوی رہے ہیں. خود بی بی زینب سلام علیہ اس کے راوی بنی ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام کو جو سر تن سے جدا کرا، کہا جاتا ہے جس مقام پہ امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کرا گیا تھا اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے ریت سے ڈھک دیا تھا اس وقت، کہ ان کی جو بہن تھیں ہمشیرہ جس کو بولتے ہیں جو ہے، وہ دیکھ نہ پائے اس منظر کو، جس کی وجہ سے وہ منظر وہیں چھپ گیا تھا. باقی امام علی زین العابدین علیہ السلام آخری چوتھے امام بنے ہیں، تو ان کو پورا واقعہ معلوم ہے. یہ سب ویڈیو جو بنائی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو شارٹ بات پتہ لگ سکے، یہ پورا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا اس مسئلے پر، کیونکہ اگر ہم پورا خلاصہ کریں گے تو پوری زندگی کافی ہے بتانے کے لیے. تو کیونکہ کیا کیا ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم، ہم نے روایتوں سنا، کتابوں میں پڑھا، اور یہ سچ واقعہ ہے جو آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ ان کا غم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اور جو روایتوں میں یہ بتایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس روایت کا بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو ہوئے تھے
تو مبارکباد دینے کے لیے جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیوز ایسی بتائی کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے عکس جاری ہوا. عکس مطلب آنسو کہتے ہیں, پانی آنکھوں میں, آنکھیں نم ہو گئیں. تو بڑا افسوس ہوا اس ٹائم. اور یہ واقعہ پھر رسول اللہ نے بی بی سیدہ کے گھر گئے, وہاں پہ مبارکباد دی, کیونکہ خبر تو رسول اللہ کو غیب کی پہلے ہو جایا کرتی تھی اور اللہ کی ندا آ گئی تھی ان کے پاس کہ آپ کے حسین ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کی ماں کے پاس جب امام حسین علیہ السلام ہو گئے تھے, آگوش فاطمہ میں تھے سلام علیہ, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے, دروازہ ٹھک ٹک آیا, بی بی سیدہ نے آیا, کا حکم دیا آئیے بابا جان, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تھے بغیر نوک کیے نہیں جاتے تھے. ان کو پتہ تھا دین اسلام کیسے فالو کرنا اور ہمیں کیسے کروانا ہے, یہ ہمارے لیے بہت سبق ہے. اپنے گھر میں بھی جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں, ٹھک ٹکا کے جائیں. خیر ایک الگ موضوع بن جائے گا اس مسئلے پر روایتوں کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مبارکباد دیا, پھر افسوس ظاہر کرا, جس افسوس کی وجہ سے بی بی سیدہ بھی ایک دم غمگین ہو گئیں. امام حسین سر آغوش میں تھے اور اس کے بعد وہ واقعہ سنایا کہ ایسا ہوگا, 10 محرم ہوگی, 61 ہجری کا واقعہ ہوگا. مولا علی بھی اس ٹائم موجود تھے, سن کے افسوس میں آ گئے. بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ وہاں خود موجود تھیں, وہ بھی افسوس کرنے لگیں اور وہی غم منایا کہ لال کے ساتھ ایسا ہوگا. انہوں نے یہ پوچھا کہ آخر کون ہوگا میرے بچے کے ساتھ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس کے ساتھ نہ اس کا بھائی ہوگا, نہ فاطمہ تم ہوگی, نہ اس کا باپ علی ہوگا, نہ اس کا باپ علی ہوگا, نہ میں ہوں گا. تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا نے بولا تھا کہ بابا جان کون ہوگا آخر؟ تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ ایسا قبیلہ ہوگا, اور میں یوں کہہ دوں, رسول اللہ نے کہا تھا میں یوں بتاؤں, ایک ایسا قبیلہ بنے گا جو اس کے لیے تعمر روئے گا اور اس پہ آنسو بہائے گا. ٹھیک ہے, تو اس پہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ میں ان قبیلے کو, ان لوگوں کو دعا دیتی ہوں کہ جو حسین پہ غم منائے گا, آنسو بہائے گا, وہ سیدھا جنت میں ہی جائیں گے. خیر ایک الگ, وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ وہ لوگ کون تھے, کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں لوگوں کو ان پہ غم منانا چاہیے کیونکہ بی بی سیدہ کی دعا ہے. اور کہا جاتا ہے آج جتنے بھی عزادار ہیں صرف بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے, ورنہ کوئی عزادار نہیں ہوتا. بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ کو میں کربلا کا آگے واقعہ ضرور ظاہر کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کیا رہا اور اس کو کتنے ٹائم تک کہاں پہ لے کے گئے, اور امام حسین علیہ السلام کے سر پر کیا کیا گیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گا میں آپ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی ٹاپک پر. خدا حافظ.